وارن نے جواب دیا، جتنی جلدی یہ کام ہو سکے کرو، چیف باس اس مشن کو جلد از جلد مکمل کرانا چاہتا ہے۔ چیسٹر نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میرے گروپ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، سنو، ایکریمین حکومت ایس اے آر کے ماہر سائنسدان کے اغوا سے یقیناً چونک پڑے گی، کیونکہ اس ٹیکنالوجی کو ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے، اور اگر حکومت ایکریمیا کو معلوم ہو گیا کہ اس سائنسدان کو ہم نے اغوا کرایا ہے تو پھر سمجھو ٹرانسکواڈ کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اسی لیے تم نے یہ سارا کام اس انداز میں کرنا ہے کہ کسی طرح بھی ایکریمین تنظیمیں اس بات کا کھوج نہ لگا سکے کہ اس سائنسدان کو ٹرانسکواڈ نے اغوا کیا ہے۔ چیسٹر نے کہا، میں سمجھتا ہوں باس، اس کے لیے میں خصوصی انتظامات کروں گا۔ جس سائنسدان کو منتخب کیا جائے گا اس کی طرف سے باقاعدہ طویل رخصت کی درخواست منظور کرائی جائے گی، یا جعلی طور پر حکومت ایکریمیا کی طرف سے اسے ڈیپوٹیشن پر بھیجا جائے گا۔ اس طرح اس کا اغوا سامنے نہیں آ سکے گا، بعد میں اس کا کسی جگہ بھی روڈ ایکسیڈنٹ ظاہر کیا جا سکتا ہے، اس طرح معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وارن نے کہا، یہ تم ڈیپوٹیشن اور رخصت کے چکر میں مت پڑو، ایک تو اس سے دیر ہو جائے گی، اور دوسرا بعد میں چیکنگ پر جب یہ بات غلط ثابت ہوگی تو حکومت ایکریمیا اس کی تحقیقات شروع کر دے گی۔ البتہ بعد والا طریقہ درست ہے، اس سائنسدان کو خاموشی سے اغوا کراؤ، اس کی جگہ اپنا کوئی آدمی اس کے میک اپ میں ڈالو اور پھر اس آدمی کو روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک کرا دو۔ ایکسیڈنٹ اس انداز میں کرانا کہ اس کا چہرہ پہچانا نہ جا سکے، اس طرح یہ معاملہ فطری انداز میں ختم ہو جائے گا۔ چیسٹر نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے باس، ایسا ہی ہوگا، میں آپ کو 1-2 روز کے اندر ہی رپورٹ دوں گا۔ وارن نے کہا، اوکے۔ چیسٹر نے کہا، اور فون آف کر کے اس نے اسے میز پر رکھا اور شراب کا جام اٹھا کر دوبارہ اس کی چسکیاں لینی شروع کر دیں۔ عمران نے کار فارم ہاؤس کے سامنے روکی تو اندر موجود ٹائیگر باہر آ گیا۔ عمران کار سے اترا اور پھر ٹائیگر کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتا اس فارم ہاؤس کے نیچے بنے ہوئے تہخانے میں آ گیا۔ یہاں واقعی دیوار کے ساتھ زنجیروں سے کنر سعید بندھا ہوا تھا، اس کے پورے جسم پر خنجر کے زخموں کے نشانات تھے، چہرہ تکلیف کی شدت سے مسح ہو چکا تھا، اس کی ناک کٹی ہوئی تھی، دونوں کان کٹے ہوئے تھے، ایک آنکھ ختم ہو چکی تھی، چہرے پر زخموں کے نشانات تھے، اس پر واقعی انتہائی بے رحمانہ تشدد کیا گیا تھا۔ عمران کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے، وہ آگے بڑھا اور پھر اس نے جب کنر سعید کے سر کو ہاتھ سے پکڑ کر دیکھا تو بے اختیار چونک پڑا۔ او کنر سعید کی موت دیوار سے سر ٹکرانے سے ہوئی ہے، اور ایسا یقیناً کنر سعید نے خود کیا ہے، ورنہ مجرم اسے اس انداز میں ہلاک نہ کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کنر سعید نے خود ہی موت کو قبول کیا، یا تو اس لیے کہ اس نے ٹیکنالوجی انہیں بتا دی ہے، یا پھر اس لیے کہ اس قدر بے رحمانہ تشدد کے باوجود زبان نہیں کھولی، اور جب وہ بے بس ہو گیا تو اس نے اپنی جان دے دی۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ویسے باس، جس انداز میں اس پر تشدد کیا گیا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے زبان نہیں کھولی، ورنہ اگر یہ سب کچھ بتا دیتا تو پھر اسے دیوار سے ٹکرے مار کر مرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجرم ہوتی اسے گولی مار دیتے، ٹائیگر نے کہا، اور عمران نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ اسے دیوار سے کھولو، عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر نے آگے بڑھ کر کنر سعید کی لاش کو زنجیروں سے آزاد کرانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ کنر سعید کی لاش کو فرش پر لٹا چکا تھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے کنر سعید کی دائیں ہاتھ کی بند مٹھی کو کھولنا شروع کر دیا۔ مٹھی بہت سختی سے بند تھی، لیکن تھوڑی سی کوشش کے بعد عمران نے اسے کھول لیا تو دوسرے لمحے وہ چونک پڑا۔ مٹھی میں ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا دھاگا موجود تھا۔ عمران نے دھاگا جھٹکے سے اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اسے معلوم ہو گیا کہ دھاگا خون میں لتھڑا ہوا ہے، اس کی سرخی خون کی وجہ سے ہے، ورنہ دھاگا بذات خود سرخ نہیں ہے، اور اسے کوٹ کی آستین سے کھینچ کر توڑا گیا ہے۔ ابھی تک آستین کا سرا ادھڑا ہوا تھا، اسے کنر سعید نے اپنے ناخن سے ادھیڑا تھا اور پھر اسے باقاعدہ خون میں رنگ کر اسے مٹھی میں بھینچا اور اس کے بعد خودکشی کر لی۔ اس کا مطلب تھا کہ کنر سعید اس سرخ دھاگے کی مدد سے کوئی خاص پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن وہ پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کنر سعید کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ اس کی لاش کو عمران چیک کرے گا۔ اس کے خیال کے مطابق تو ایسا ملٹری انٹیلیجنس کر سکتی ہے، اس لیے یہ پیغام ملٹری انٹیلیجنس کے لیے تھا۔ ریڈ تھریڈ، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اس کا ذہن تیزی سے ملٹری انٹیلیجنس کے مخصوص کوڈ کو دہرا رہا تھا، اور پھر وہ اچانک اچھل پڑا۔ ریڈ تھریڈ، عمران نے دوبارہ بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیا مطلب باس؟ ٹائیگر نے کہا۔ کنر سعید نے آستین سے دھاگا توڑ کر اسے خون میں رنگ کر خاص پیغام دینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اسی لیے آپ بار بار ریڈ تھریڈ کہہ رہے ہیں۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بہرحال تم جا کر تفریحی پارک سے فون کر کے چیف ایکس 2 کو میرا پیغام دو کہ وہ سر سلطان کو فوراً اس فارم پر آنے کے لیے کہہ دے، میں اس دوران اس کوڈ کو ذہن میں دوہراتا ہوں۔ عمران نے کہا، باس یہاں موبائل فون پیس موجود ہے ایک الماری میں۔ ٹائیگر نے کہا، موجود ہے؟ لے آؤ، یقیناً اس ماسٹر نے یہاں کے لیے رکھا ہوگا، کیونکہ یہاں بقول اس کے
اس کے اسٹور کا اڈا تھا، عمران نے چونک کر کہا اور ٹائیگر مڑا اور ایک دیوار میں نصب الماری کے پٹ کھول کر اس نے ایک موبائل فون پیس اٹھایا اور اسے چیک کرنے لگا۔ یہ واقعی کام کر رہا ہے باس، ٹائیگر نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ٹائیگر سے فون پیس لے کر اس نے اسے آن کیا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکرٹری خارجہ۔ دوسری طرف سے سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی، عمران بول رہا ہوں، سر سلطان سے بات کراؤ۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب ایک انتہائی ضروری میٹنگ میں مصروف ہیں اور انہوں نے خاص طور پر حکم دیا ہے کہ میٹنگ کے دوران انہیں کسی حالت میں بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ دوسری طرف سے PA نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، ان سے بات کراؤ نان سینس، ان کی میٹنگ کی نسبت میری بات زیادہ ضروری ہے، سمجھے؟ عمران کا لہجہ انتہائی سرد ہو گیا۔ یس سر، دوسری طرف سے سہمے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ اپنے PA کو آئندہ کے لیے ہدایت کر دیں کہ میری کال پر وہ آپ سے فوری بات کرایا کرے۔ عمران کا لہجہ اسی طرح سرد تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے خاص طور پر ہدایت کر دیتا ہوں، سر سلطان نے جواب دیا۔ کرنل سعید کی لاش میں نے دریافت کر لی ہے۔ مجرموں نے انتہائی بے رحمانہ تشدد کیا ہے، لیکن کرنل سعید نے انتہائی بے رحمانہ اور غیر انسانی تشدد کے باوجود زبان نہیں کھولی اور دیوار سے ٹکریں مار مار کر اپنی جان دے دی ہے۔ آپ فوراً نیشنل تفریحی پارک میں پہنچ جائیں، ٹائیگر وہاں موجود ہوگا، وہ آپ کو یہاں اس جگہ لے آئے گا جہاں کرنل سعید کی لاش موجود ہے، تاکہ آپ اسے سرکاری طور پر تحویل میں لے کر باقی کارروائی کر سکیں اور میں اطمینان سے مجرموں کا کھوج لگا سکوں۔ عمران نے کہا، تمہارا مطلب ہے کرنل سعید نے جان دے دی ہے، لیکن SAR کی ٹیکنالوجی مجرموں کے حوالے نہیں کی، پھر وہ ٹیکنالوجی کہاں ہوگی؟ سر سلطان نے کہا، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کرنل سعید نے مرتے مرتے ایک کوشچن دیا ہے جو فی الحال تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اسے چیف X2 کے نوٹس میں لے کر آؤں گا، وہ شاید اس کا مطلب سمجھ سکے۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، اگر ٹیکنالوجی مجرم لے بھی گئے ہیں تو میں ان سے وصول کر لوں گا۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، کرنل شاہ کو اطلاع کر دوں؟ سر سلطان نے کہا، آپ سیکرٹ سروس کی طرف سے پہلے اسے اپنی تحویل میں لے لیں، اس کے بعد انہیں دے دیں تاکہ سرکاری طور پر یہ کام ہو سکے۔ عمران نے کہا، اوکے، میں سمجھ گیا ہوں، سر سلطان نے دوسری طرف سے کہا اور عمران نے فون آف کر دیا۔ اسے واپس رکھو، میں جا رہا ہوں، تم وہاں تفریحی پارک میں پہنچ جاؤ، سر سلطان جب آئے تو انہیں یہاں لے کر آنا، اس کے بعد تم واپس چلے جانا، عمران نے کہا اور فون پیس ٹائیگر کے ہاتھ میں پکڑا کر وہ تہخانے سے اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں مسلسل وہی سرخ دھاگا گھوم رہا تھا، کار چلاتے ہوئے بھی وہ مسلسل ڈیتھ تھریٹ کے بارے میں ہی سوچتا رہا، لیکن باوجود مسلسل سر کھپانے کے کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ عمران صاحب، خیریت؟ آپ تو بے حد پریشان اور الجھے ہوئے لگتے ہیں۔ دانش منزل پہنچ کر عمران جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوا، سلام کے بعد بلیک زیرو نے پہلی بات یہی کی، آج ایک محاورے کی یقیناً سمجھ آئی ہے کہ الجھا ہوا دھاگا کسے کہا جاتا ہے۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، الجھا ہوا دھاگا؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا، ہاں، ریڈ تھریڈ جس کا سرا نہیں مل رہا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی، X2۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، تمام ممبرز کو کہہ دو کہ اب اس کرنل سعید کی تلاش بند کر دیں۔ عمران نے اس کی لاش نیشنل تفریحی پارک سے ملحقہ زرعی فارم سے دستیاب کر لی ہے، وہ اب واپس اپنے اپنے فلیٹس جا سکتے ہیں، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا مجرم بھی پکڑے گئے ہیں؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا، کیونکہ لاش کی دریافت کا پتہ بھی اسے اب عمران کے جولیا کو بتانے پر پتہ چلا تھا۔ اسی الجھے ہوئے دھاگے کا سرا تو نہیں مل رہا، عمران نے جواب دیا اور پھر اس نے مختصر طور پر ماسٹر کے اغوا سے لے کر کرنل سعید کی لاش کی دستیابی تک تفصیل بتا دی۔ پھر بھی ایئرپورٹ پر تو ڈیوٹی ممبرز کی لگانی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کسی کو چیک کر لیں۔ بلیک زیرو نے کہا، چیکنگ کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، کیسے چیک کریں گے اور کیا چیک کریں گے؟ دارالحکومت میں لاکھوں نہیں تو سینکڑوں غیر ملکی روزانہ آتے اور جاتے رہتے ہیں، ہمارے پاس نہ ان کے حلیے ہیں اور نہ ان کی تعداد کے بارے میں کچھ علم ہے اور نہ ہی اس بارے میں کچھ معلومات ہے کہ کیا وہ کرنل سعید سے کچھ حاصل کر سکے ہیں یا نہیں، اور اگر حاصل کر سکے ہیں تو وہ کیا کاغذات کی شکل میں ہے، کسی فلم پر مشتمل ہے، کوئی ڈائری ہے یا کوئی فائل۔ اسی لیے X2 کی طرف سے ہم ان کو بغیر کوئی کلو دیے صرف نگرانی کا حکم دینے سے ایک تو X2 کا وقار کم ہوتا ہے اور دوسرا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کی بات درست ہے عمران صاحب، لیکن اب آگے بڑھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کرنل سعید کے اس سرخ دھاگے کا تو واقعی کوئی سرا سمجھ میں نہیں آ رہا، البتہ یہ بات طے ہے کہ اس نے کسی کلو کی طرف اشارہ ضرور کیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، کرنل سعید ذہین آدمی ہے، جو شخص تارکی جا کر اس قدر پیچیدہ اور نازک سسٹم کی ٹیکنالوجی اس طرح حاصل کر سکتا ہے کہ وہاں موجود ایک کرائم ایجنٹ بھی اسے نہ پکڑ سکیں، وہ شخص واقعی بے حد ذہین ہوگا۔ لیکن یہ ریڈ تھریڈ کی واقعی مجھے باوجود کوشش کے سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ کرنل سعید نے یہ سب کچھ اسی لیے کیا ہوگا کہ اس کی لاش دریافت کرنے والوں کو اس سے
آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ عمران نے کہا ریڈ تھریڈ کی بجائے اسے بلڈ تھریڈ بھی تو کہا جا سکتا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران چونک پڑا، بلڈ تھریڈ، وہاں واقعی اسے بلڈ تھریڈ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن بلڈ تھریڈ سے اس نے کیا کوشچن دینے کی کوشش کی ہے؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور دھاگا بھی ضروری نہیں کہ اسے دھاگا ہی سمجھا جائے، اسی لیے اسے ریڈ لائن یا بلڈ لائن بھی تو کہا جا سکتا ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار کرسی سے اچھل پڑا۔ او بلڈ لائن، او ویری گڈ، اب بات سمجھ میں آ گئی۔ او تو یہ بات ہے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، کیا سمجھ میں آیا ہے؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا، تم نے واقعی انتہائی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے بلیک زیرو، ورنہ میں تو اس دھاگے کے چکر میں ہی الجھا رہ جاتا۔ بلڈ لائن ملٹری انٹیلیجنس میں استعمال ہونے والے خصوصی کوڈ میں ایسے ڈائنامیٹ کے پیکٹ کو کہتے ہیں جس کے ساتھ فیتا لگا ہوا ہوتا ہے اور اسے باقاعدہ آگ لگانی پڑتی ہے تب وہ ڈائنامیٹ استعمال میں آ سکتا ہے۔ عمران نے کہا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ میری سمجھ میں تو اب بھی کوئی بات نہیں آئی۔ بلیک زیرو نے کہا ڈائنامیٹ چونکہ نقصان پہنچانے کے بھی کام آتی ہے، اسی لیے اس مخصوص کوڈ میں بلڈ لائن ایسی منشیات کو بھی کہتے ہیں جسے باقاعدہ آگ لگا کر استعمال میں لائے جا سکے، اور ایسی منشیات سگریٹ میں استعمال کی جاتی ہیں، اسی لیے بلڈ لائن کا مطلب سگریٹ کا پیکٹ یا سگریٹ کیس بھی ہو سکتا ہے۔ اور کرنا سعید کے کمرے کی تلاشی کے دوران میں نے اس کی الماری میں سگریٹ کے پیکٹ اور ایک سگریٹ کیس بھی دیکھا تھا۔ سگریٹ کیس میں سگریٹ بھرے ہوئے تھے اور کچھ نہیں تھا، لیکن اب اس کوشچن کے بعد مجھے انتہائی باریک بینی سے دوبارہ چیک کرنا پڑے گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کمال ہے، اس قدر باریک اور پیچیدہ کوشچن میں نے تو ایسے ہی مختلف الفاظ بتائے تھے، مجھے اس کی اس گہرائی کا تو علم ہی نہیں تھا۔ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ کوشچن ملٹری کوڈ میں دیا گیا ہے اور ملٹری کا کوئی بھی ذہین ایجنٹ اس کوشچن کو فوری سمجھ سکتا ہے، عمران نے کہا، اور میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ صفدر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر۔ صفدر کا لہجہ یکلہت مودبانہ ہو گیا۔ کرنا سعید کی رہائش گاہ پر جاؤ، اس کے ہاس کمرے کی بڑی الماری کے اندر فوراً سگریٹوں کے پیکٹ اور ایک سگریٹ کیس موجود ہے۔ یہ تمام پیکٹ اور سگریٹ کیس تم نے دانش منزل میں پہنچانے ہیں، اس کے علاوہ بھی تم نے رہائش گاہ کی تلاشی بھی اس انداز میں لینی ہے کہ وہاں سگریٹ کا کوئی پیکٹ رہ نہ جائے، اور ہاں ایسا اسلحہ جو آگ لگانے سے استعمال میں آتا ہو جیسے ڈائنامیٹ وغیرہ، اگر اس کا کوئی پیکٹ وغیرہ دستیاب ہو تو وہ بھی تم نے حاصل کر کے پہنچانا ہے، عمران نے X2 کے لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ ڈائنامیٹ کا پیکٹ، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، سگریٹ والا آئیڈیا تو گہرا آئیڈیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کرنا سعید نے واقعی کسی اسلحے کے پیکٹ کا ہی کوئی کوشچن دیا ہو، اسی لیے تو میں نے یہ سب چیزیں یہاں منگوائی ہیں تاکہ لیبارٹری میں ان کا اچھی طرح تجزیہ ہو سکے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً پون گھنٹے بعد صفدر نے حکم کی تعمیل کر دی۔ سگریٹ کی 6 پیکٹ اور ایک سگریٹ کیس دانش منزل پہنچا تھا، اس کا مطلب تھا کہ ڈائنامیٹ کا پیکٹ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں انہیں چیک کر لوں، عمران نے یہ سارا سامان اٹھاتے ہوئے کہا، اور تیزی سے لیبارٹری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سب سے پہلے سگریٹ کے پیکٹس خالی کر کے پیکٹس کو کھولا اور انہیں چیک کرنے لگا۔ خاص طور پر وہ چیکنگ کے دوران ایسے آلات سے کام لے رہا تھا جن سے بظاہر آنکھ سے نظر نہ آنے والی تحریروں کو چیک کیا جا سکتا تھا، لیکن تمام پیکٹس بیکار ثابت ہوئے۔ سگریٹوں کا تمباکو بھی اس نے نکال کر دیکھا، خالی سگریٹوں اور ان کے فلٹرز کو تفصیل سے چیک کیا، لیکن وہ سب سادہ اور عام سے سگریٹ تھے۔ سب سے آخر میں اس نے سگریٹ کیس اٹھایا، اس میں سے سگریٹ علیحدہ رکھے اور سگریٹ کیس کی چیکنگ میں مصروف ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اس میں کوئی خفیہ خانہ موجود ہو، لیکن اس کی یہ کوشش بے سود رہی۔ حیرت ہے، کرنا سعید نے تو بجائے صاف کوشچن دینے کی الٹا گورکھ دندے میں الجھا دیا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر سگریٹ کیس ایک طرف رکھ کر اس نے سگریٹ کیس سے نکلے ہوئے سگریٹوں میں سے ایک سگریٹ اٹھایا، اسے خالی کیا اور اس میں سے نکلنے والے تمباکو کو چیک کرنا شروع کر دیا، لیکن تمباکو میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن جب اس نے خالی سگریٹ کو چیک کرنا شروع کیا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ ان سگریٹوں کی اندرونی طرف تحریر موجود تھی۔ اس نے بڑی احتیاط سے سگریٹ کے کاغذ کو کھول کر جب پلٹا تو اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ سی دوڑ گئی۔ کاغذ کوڈ میں انتہائی باریک تحریر موجود تھی۔ کرنا سعید نے واقعی حد درجے ذہانت سے کام لیا تھا۔ اس نے سگریٹ والے کاغذ لے کر ان پر کوڈ میں تحریر کیا اور پھر انہیں پلٹ کر اس نے انہیں باقاعدہ سگریٹ بنائے اور انہیں تمباکو بھرا اور سگریٹ کیس میں رکھ دیا۔ اس طرح وہ کسی صورت بھی چیک نہیں ہو سکتے تھے، اور اب یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ کرنا سعید نے مرتے مرتے بھی دھاگے کو اپنے خون میں ڈبو کر یہی کوشچن دیا تھا کہ فارمولا سگریٹ کیس میں موجود ہے، اور شاید یہ بات وہ مجرم کرنا سعید سے معلوم کرنا چاہتے تھے، جسے باوجود انتہائی تشدد کے کرنا سعید نے افشا نہ کیا، اور ملک کی خاطر اس نے جان دے دی۔ تم پاکیزہ کے وہ عظیم سپوت ہو کرنا سعید، جس پر پاکیزہ ہمیشہ فخر کرتا رہے گا۔
عمران نے بے اختیار ہو کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تمام سگریٹوں کے کاغذوں کو کھول کر انہیں سیدھا کیا اور پھر ان کی لکھی ہوئی تحریر پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ تقریباً 1.5-2 گھنٹوں تک مسلسل کام کرتا رہا۔ اس طرح اس نے جو کچھ سگریٹ کے کاغذوں سے ڈیکوڈ کیا وہ 6 صفحات پر لکھا گیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ تکلیف ان سگریٹ پیپرز پر موجود کوڈ تحریر کو ایک دوسرے سے ملانے میں ہوئی تھی، لیکن آخرکار وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے وہ کاغذ اٹھائے اور انہیں ایک بار پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھنے کے بعد اس نے کاغذ بند کر کے جیب میں ڈالے، سگریٹ پیپرز کو اور دوسرے سامان کو اکٹھا کر کے وہ کرسی سے اٹھا اور واپس آپریشن روم میں پہنچ گیا۔ آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، چائے بنا کر لاتا ہوں، بلیک زیرو نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کر سائڈ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ شکریہ، میں واقعی ذہنی طور پر بے حد تھک گیا ہوں، عمران نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کام کا کوئی نتیجہ بھی نکلا ہے؟ بلیک زیرو نے فلاسک میں موجود چائے پیالی میں انڈیل کر پیالی اٹھائے واپس مڑتے ہوئے کہا اور پیالی عمران کے سامنے رکھ دی۔ ہاں، عمران نے کہا اور پھر چائے پینے کے ساتھ ساتھ اس نے سگریٹ پیپرز میں موجود تحریر اور اسے ڈیکوڈ کرنے کے بارے میں تمام تفصیلات بتا دیں۔ او، کرنل سعید واقعی بے حد ذہین آدمی تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اگر کرنل سعید اگر زندہ رہتا تو وہ اس قابل تھا کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس میں شامل ہو سکتا تھا۔ اس نے واقعی کمال ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے اور ایسا ذہین آدمی ہی اس مشن پر کام کر سکتا تھا۔ عمران نے جواب دیا، اس کا مطلب یہی ہوا کہ SAR کی ٹیکنالوجی مجرم کرنل سعید سے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہے، بلیک زیرو نے کہا۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ ادھورا ہے اور اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے کرنل سعید کی رائٹنگ ٹیبل کی دراز میں چند مسلے ہوئے سگریٹ دیکھے تھے۔ اس وقت تو مجھے اس کا پتہ نہیں چل سکا تھا، لیکن اب ساری بات واضح ہو گئی ہے۔ کرنل سعید یہ سارا راز اس طرح سگریٹ پیپرز میں چھپا کر لایا تھا اور جس وقت اسے اغوا کیا گیا تھا وہ رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھا اس راز کو ڈیکوڈ کرنے میں مصروف تھا۔ اس سگریٹ کیس میں آدھے سگریٹ موجود نہیں تھے۔ اس سے ظاہر ہوا ہے کہ آدھا فارمولا کرنل سعید ڈیکوڈ کر چکا تھا کہ اسے اغوا کیا گیا۔ ظاہر ہے وہ کاغذ مجرم ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس پر تشدد ہی اسی لیے کیا ہوگا کہ وہ باقی فارمولا حاصل کرنا چاہتے ہوں گے۔ لا محالہ ان کے ساتھ کوئی ایسا آدمی ہوگا جو سائنسی فارمولوں کے بارے میں جانتا ہوگا، کیونکہ یہ تنظیم سائنسی راز چرانے کا ہی دھندا کرتی ہے، اسی لیے ان کے آدمی میدان میں ماہر ہوں گے۔ عمران نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ آدھا فارمولا ان کے پاس ہے اور بقیہ آدھا جو وہ کرنل سعید سے حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل نہیں کر سکے، اور وہ آدھا فارمولا اب آپ کے پاس ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، یہی بات ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ کیا مجرم اس آدھے فارمولے سے فارمولا مکمل کر سکیں گے یا آپ اس آدھے فارمولے سے اسے مکمل کرا سکیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہمارے لیے تو یہ ٹیکنالوجی بالکل نئی ہے، اسی لیے ہمیں تو ہر صورت میں مکمل فارمولا چاہیے، ورنہ یہ سب کچھ بیکار ہے، جبکہ وہ اسے مکمل کرا سکتے ہیں کیونکہ کراس ورلڈ آرگنائزیشن والوں نے بتایا ہے کہ ٹرانس اسکواڈ نہ صرف سائنسی راز چراتا ہے بلکہ سائنسدانوں کو بھی اغوا کراتا ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی سے متعلقہ کسی سائنسدان کو اغوا کرا کر اس سے یہ فارمولا مکمل کرا لیں۔ بہرحال اب ہم نے ان سے یہ فارمولا حاصل کرنا ہے کیونکہ یہ کرنل سعید کی محنت ہے اور اس کے لیے اس نے اپنی جان بھی دی ہے، عمران نے کہا۔ تو اب آپ ٹرانس اسکواڈ کے پیچھے جائیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، تم ایسا کرو کہ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر تینوں کو تیار رہنے کا حکم دو، ہمیں اس بار انتہائی تیز رفتار میں کارروائی کرنی ہوگی۔ میں اس دوران سرداور سے مل کر اس فارمولے کے بارے میں تفصیلی ڈسکس کر لوں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چیسٹر نے بند دروازے پر دستک دی۔ یس کم ان، اندر سے ایک بھاری آواز سنائی دی اور چیسٹر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں ایک کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی تقریباً نیم دراز تھا، اس کے سر کے بالوں میں کہیں کہیں سفیدی جھلک رہی تھی، چہرہ چوڑا اور باوقار تھا، جسم پر انتہائی قیمتی کپڑے کا 3 پیس سوٹ تھا اور ہاتھ میں سگریٹ۔ بیٹھو چیسٹر، اس ادھیڑ عمر آدمی نے کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یس چیف، چیسٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ SAR مشن کا کیا ہوا؟ چیف نے چیسٹر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے چیف، چیسٹر نے جواب دیا۔ تفصیل بتاؤ، چیف نے کہا، اور چیسٹر نے راسکر کی پاکیزہ سے کال کی تفصیل اور وارن کو دی جانے والے ہدایات کی تفصیل بتانی شروع کر دی۔ پھر چیف راسکر وہ ادھورا فارمولا لے کر ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا۔ ادھر وارن نے بھی ایک اہم سائنسدان ڈاکٹر چارلس کو اس طرح اغوا کرایا کہ سرکاری طور پر اس کی روڈ ایکسیڈنٹ میں موت کی تصدیق بھی کرا دی گئی۔ ڈاکٹر چارلس کو بھی ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا گیا اور اب ڈاکٹر چارلس اس ادھورے فارمولے کو مکمل کرنے میں مصروف ہے۔ میرا خیال ہے 1 ہفتے کے اندر اندر یہ فارمولا مکمل ہو جائے گا اور پھر آپ اسے متعلقہ پارٹی کے حوالے کر دیں، اس طرح یہ مشن حتمی طور پر مکمل ہو جائے گا، چیسٹر نے کہا۔
اس کے علاوہ بھی تمہیں کچھ معلوم ہے؟ چیف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ کیا مطلب چیف؟ میں کچھ سمجھا نہیں، چیسٹر نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس فارمولے کے پیچھے پاکیزہ سیکرٹ سروس کام کر رہی ہے اور اس کے سب سے خطرناک ایجنٹ علی عمران کو ناراک میں گولڈن کلب کے ڈیوڈ سے ملتے ہوئے دیکھا گیا اور بعد میں ڈیوڈ کی لاش ملی جس پر تشدد کیا گیا تھا، اور تم جانتے ہو کہ ڈیوڈ نے ہی پاکیزہ میں کام کرنے کے لیے راسکل کو ٹپ دی تھی۔ اس کے علاوہ کراس ورڈ آرگنائزیشن سے ہمارے ایک مخبر نے اطلاع دی ہے کہ پاکیزہ سے پرنس آف ڈمپ نے ٹرانسکواڈ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں اور پرنس آف ڈمپ اسی علی عمران کا ہی کوڈ نام ہے۔ ہمارے اس مخبر کو بھی اس کا علم نہیں تھا کہ ٹرانسکواڈ کے بارے میں کراس ورڈ آرگنائزیشن کے سیکرٹری کے پاس کوئی معلومات موجود ہیں۔ بہرحال جب اسے اطلاع ملی اور اس نے مجھے کال کیا تو میں نے سیکرٹری سے وہ ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا جو علی عمران تک پہنچائی گئی تھی۔ تب معلوم ہوا کہ علی عمران تک ہمارے متعلق مکمل معلومات پہنچ چکی ہیں، ان میں ڈیوڈ کا بھی ذکر موجود ہے اور ہمارے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بھی، اور میرا نام وغیرہ بھی، اور عمران ڈیوڈ تک پہنچ بھی چکا ہے، چیف نے خشک لہجے میں کہا۔ پھر باس، چیسٹر نے کہا، پھر یہ کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اب اس ادھورے فارمولے کو حاصل کرنے کے لیے یہاں ہیڈ کوارٹر آئے گا، چیف نے کہا۔ تو کوئی بات نہیں چیف، ہم اسے ہلاک کر دیں گے، چیسٹر نے کہا، اور چیف بے اختیار ہنس پڑا۔ تم نے تو اس طرح کہہ دیا جیسے وہ کوئی عام سا ایجنٹ یا مجرم ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے اسرائیلی حکومت کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ اسرائیل کی تمام خفیہ تنظیمیں اس کے مقابلے میں آ کر ناکام ہو چکی ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے خطرناک ایجنٹ سمجھا جاتا ہے اور اس کا ہمارے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جان لینے کا مطلب ہے کہ اب ٹرانسکواڈ کی بقا کو بھی خطرہ درپیش ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں اس بارے میں تفصیلات بتا کر پوری طرح ہوشیار کر دوں۔ چیف نے کہا، ٹھیک ہے باس، آپ نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا، ویسے وہ یہاں ہیڈ کوارٹر میں کسی صورت بھی نہیں پہنچ سکتا، اس بات سے آپ بے فکر رہیں، اور اب تو میں پورے ہیڈ کوارٹر کو الرٹ کر دوں گا، چیسٹر نے کہا۔ وہ تو تم کرو گے ہی صحیح، لیکن اس کے لیے مجھے خصوصی انتظامات کرنے ہوں گے۔ میں نے اسرائیل سے GP5 کے چیف کرنل ڈیوڈ کے ساتھ عمران کے خلاف کام کرنے والے اس کے اسسٹنٹ کرنل جیکارڈ کو بھی بلا لیا ہے۔ وہ اس زمانے میں کیپٹن تھا اور GP5 کے ایکشن گروپ کا انچارج تھا، آج کل وہ کرنل ہے اور GP5 کا ہیڈ کوارٹر انچارج ہے۔ وہ اس عمران اور اس کے ساتھیوں کی کارکردگی اور ان کے طریقہ کار سے بھی واقف ہے اور ان کے حلیے اور قد و قامت کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہے۔ وہ اپنے 10 آدمیوں کے گروپ کے ساتھ آج ہی کسی بھی وقت ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے گا اور پھر ہیڈ کوارٹر کا انچارج وہی ہوگا۔ تم نے اس کی ماتحتی میں کام کرنا ہے۔ مجھے ہر صورت میں عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں چاہیے، اور تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ ہم نے جو رقم پارٹی سے لی ہے SR مشن کے طور پر، اس سے چگنی رقم انعام کے طور پر ہمیں اسرائیل سے مل سکتی ہے اگر ہم عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں انہیں پیش کر دیں تو۔ چیف نے کہا، ٹھیک ہے چیف، ایسا ہی ہوگا، چیسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ انتہائی خطرناک اور بے پناہ ذہین ہیں۔ آج تک ان کی کامیابی کی وجہ ان کی ذہانت اور موقع سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ہی رہی ہے، اسی لیے ہمیں ان کا شکار انتہائی ذہانت اور مستعدی سے کرنا ہوگا۔ پورے جزیرے پر حفاظتی انتظامات سخت کر دو اور کرنل جیکارڈ کی آمد کے ساتھ ہی ان کا شکار کھیلنے کے لیے پوری منصوبہ بندی سے کام لو۔ اس سلسلے میں معمولی سی کوتاہی بھی ناقابل برداشت ہوگی، چیف نے کہا۔ وہ سائنسدان SAR کی تکمیل کہاں کر رہا ہے؟ چیف نے پوچھا۔ سیکشن 2 میں، چیف، چیسٹر نے جواب دیا۔ ایک تو اسے مجبور کرو کہ وہ جلد از جلد اسے مکمل کرے تاکہ ہم اسے اصل پارٹی کے حوالے کر کے سرخرو ہو جائیں، اور دوسرا اس سیکشن 2 کی نگرانی اس طرح کرو کہ وہاں چیکنگ کے بغیر ایک آدمی بھی داخل نہ ہو سکے، اور کسی بھی مشکوک آدمی کو دیکھتے ہی گولی سے اڑا دینا، چیف نے کہا۔ یس چیف، چیسٹر نے کہا۔ اوکے، اب تم جا سکتے ہو، اور سنو، میں ناکامی کی رپورٹ نہیں سنوں گا، چیف نے کہا۔ تو چیسٹر اٹھ کھڑا ہوا، اس نے سلام کیا اور تیزی سے مڑ گیا۔ اس کے کمرے کے باہر جانے کے بعد چیف کرسی سے اٹھا اور اس نے ایک الماری کھول کر اس کے نچلے خانے میں موجود ایک چھوٹا سا باکس اٹھایا اور اسے لا کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ فکس فریکوینسی لیکن لانگ رینج کا جدید ٹرانسمیٹر تھا۔ اس جدید ٹرانسمیٹر کا چونکہ گفتگو کے لیے بار بار بٹن نہ دبانا پڑتا تھا، اسی لیے چیف پہ ہر بات کی تکمیل کے بعد چیف کو اوور کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ چیف نے بٹن کو دبایا تو باکس میں سے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ ہیلو ڈین کالنگ، چیف نے بار بار کال دینی شروع کر دی۔ یس فرانکو اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ فرانکو، اس علی عمران اور اس کے گروپ کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ ڈین نے پوچھا۔ ان کی تلاش جاری ہے، جلد ہی مل جائیں گے، میں اپنی پوری قوت استعمال کر رہا ہوں، فرانکو نے جواب دیا۔ میں نے یہاں ہیڈ کوارٹر میں تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں، بلکہ تمہارے کہنے پر میں نے کرنل جیکارڈ سے بھی رابطہ قائم کیا ہے اور اسے اور اس کے گروپ کو انتہائی بھاری معاوضے پر ہائر بھی کر لیا ہے۔ وہ آج ہی کسی بھی وقت یہاں پہنچنے والے ہیں، لیکن
میں چاہتا ہوں کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے جزیرے پر پہنچنے سے پہلے ہی ان کو ختم کر دیا جائے۔ میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں کسی طور پر رسک نہیں لینا چاہتا۔ اور سنو، اگر تم چاہو تو اپنی مدد کے لیے کسی بھی گروپ کو کسی بھی قیمت پر ہائر کر سکتے ہو۔ مجھے بہرحال ان کا خاتمہ چاہیے، ڈین نے تیز لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو ڈین، میرا وعدہ ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی زندہ ہیڈ کوارٹر نہ پہنچ سکیں گے، صرف ان کا پتہ چلنے کی دیر ہے۔ اس کے بعد میرے آدمی ان پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑیں گے، اور چونکہ انہیں یہاں کسی مقابلے کی توقع ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ یقیناً مار کھا جائیں گے، فرانکو نے کہا، اور ڈین کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ گڈ، میں تمہاری طرف سے وکٹری کی خبر ملنے کا بے چینی سے انتظار کروں گا، گڈ بائے۔ ڈین نے اس بار قدرے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب میں دیکھوں گا کہ یہ عمران اور اس کے ساتھی کتنے سانس اور لے سکتے ہیں، ڈین نے مطمئن انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کمرے کے درمیان موجود میز پر نقشہ رکھے عمران اس پر جھکا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ تنویر، صفدر اور ہاور بھی موجود تھے۔ وہ سب ایک کریمی میک اپ میں تھے۔ عمران کے ہاتھ میں قلم تھا اور وہ نقشے پر نشانات لگا رہا تھا۔ انہیں ناراک پہنچے ہوئے تقریباً 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہاں پہنچتے ہی انہوں نے سب سے پہلے گولڈن بار کے ڈیوڈ کو گھیرا، اور پھر تشدد کے بعد ڈیوڈ نے زبان کھول دی۔ اس سے جو معلومات ملی ان کے مطابق پاکیشا میں کنس سعید مشن پر ٹرانس اسکواڈ کے 2 اہم ترین ایجنٹوں راسکر اور مائیکل نے کارروائی کی تھی۔ یہ دونوں سائنس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھے، اور دونوں پاکیشا سے پہلے ناراک پہنچے تھے اور پھر وہاں سے ہیڈ کوارٹر چلے گئے تھے۔ راسکر نے ڈیوڈ سے جو بات چیت کی تھی اس کے مطابق ان کا مشن مکمل نہ ہوا تھا، بلکہ انہیں ادھورا فارمولا ملا تھا، اور راسکر نے ہی ڈیوڈ کو بتایا تھا کہ ہیڈ کوارٹر انچارج چیسٹر نے اس فارمولے کو مکمل کرنے کے لیے ولنگٹن سے اس مضمون سے متعلقہ سائنسدان کو اغوا کرایا ہے، اور وہ سائنسدان اس وقت ہیڈ کوارٹر پہنچ چکا ہے اور جہاں وہ فارمولے پر کام کر رہا ہے۔ مزید انہیں ہیڈ کوارٹر کے متعلق جو تفصیلات ملیں اس کے مطابق یہ چھوٹا سا جزیرہ، جس کا کل رقبہ 20-25 مربع میل تھا، مکمل طور پر ٹرانس اسکواڈ کے قبضے میں تھا، اور انہوں نے اسے کسی لارڈ کے نام پر قانونی طور پر خریدا ہوا تھا۔ پورے جزیرے کے گرد انہوں نے حفاظتی بار لگائی ہوئی تھی، اور نہ صرف جزیرے کے کونوں میں بلکہ درمیان میں بھی پختہ حفاظتی ٹاور تعمیر کیے گئے تھے، جہاں 24 گھنٹے مسلح افراد دور دور تک سمندر پر نگاہ رکھتے تھے۔ ان ٹاورز پر ایسے میزائل نصب تھے کہ وہ بڑے سے بڑے جہاز کو بھی ان میزائلوں سے جزیروں سے تقریباً 20 میل دور بھی تباہ کر سکتے تھے، اور اس علاقے کو انہوں نے بین الاقوامی طور پر غیر محفوظ علاقہ قرار دلا رکھا تھا، اسی لیے اس طرف کوئی مسافر یا مال بردار جہاز ہرگز نہ جاتا تھا۔ جزیرے کے اندر 3 بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ جزیرے پر 400-500 مسلح افراد ہر وقت موجود رہتے تھے۔ ڈیوڈ نے ہی انہیں بتایا تھا کہ اس جزیرے میں نیچے ایک جدید ترین اسلحہ ساز فیکٹری تھی، جو مکمل طور پر انڈر گراؤنڈ تھی، اور جہاں انتہائی جدید ترین اسلحہ تیار کیا جاتا تھا، اور یہ اسلحہ دنیا کی ایسی تنظیموں کو فروخت کیا جاتا تھا جو وہاں کی حکومتوں کے خلاف بغاوت پھیلا رہی ہوتی تھیں، اور یہ سارا کاروبار اسرائیل کی سرپرستی میں چلتا تھا۔ لیکن یہ تنظیم اسرائیل کی سرکاری تنظیم نہیں تھی، بلکہ اس پر کرائمیا کے چند بڑے بڑے مالدار یہودیوں کی رقم لگی ہوئی تھی، جو اس سے طے شدہ منافع لیتے تھے۔ لیکن یہ تنظیم اسرائیل کے لیے بھی کام کرتی تھی، اور اسرائیلی حکومت اس تنظیم سے جو کام لیتی تھی اس کا باقاعدہ اسے معاوضہ ادا کرتی تھی۔ لیکن عمران کے پوچھنے کے باوجود ڈیوڈ یہ نہ بتا سکا تھا کہ کنس سعید والے مشن کے سلسلے میں کس پارٹی نے ٹرانس اسکواڈ کو کام دیا تھا، اور عمران نے محسوس کر لیا تھا کہ ڈیوڈ اس معاملے میں واقعی بے خبر ہے۔ عمران صاحب، کیا سان گارا پر ہم اسرائیلی افسروں کے روپ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے نہیں جا سکتے؟ صفدر نے کہا۔ تو عمران چونک پڑا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم پہلے اسرائیل جائیں، وہاں سے ان کے اپنے قد و قامت کے اعلیٰ افسروں کو اغوا کریں، ان کا میک اپ کریں، سرکاری ہیلی کاپٹر حاصل کریں، اور پھر پورے ٹھاٹھ باٹھ سے سانکارا پر لینڈ کریں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو صفدر کے چہرے پر قدرے شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ میں نے تو ایک تجویز پیش کی تھی، صفدر نے قدرے شرمندہ لہجے میں کہا۔ تنویر خاموش ہے۔ کیا بات ہے؟ جولیا کی یاد آ رہی ہے۔ میں نے تو تمہارے چیف سے بڑی عاجزانہ درخواست کی تھی کہ تنویر اکیلا بور ہوگا وہ جولیا کو ساتھ بھیج دے، لیکن چیف نے میری درخواست مسترد کر دی۔ اس کے خیال کے مطابق جس انداز کا یہ مشن ہے اس میں جولیا کی شرکت ضروری نہیں ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں جولیا کی وجہ سے بور نہیں ہو رہا، تمہاری وجہ سے ہو رہا ہوں۔ تم احمقوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس نقشے کو اس طرح دیکھ رہے ہو جیسے یہ نقشہ طلسم سامری کی طرح تمہیں ابھی وہاں جانے کا کوئی محفوظ راستہ بتا دے گا، جبکہ ڈیوڈ نے بتایا ہے کہ ہم وہاں عام طریقے سے پہنچ ہی نہیں سکتے، تو پھر راستے تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمران نے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔